کتاب شرح برزخ کے اندر لکھا ہے بغداد میں ایک ایسا گھرانہ تھا جو امیر ترین گھرانہ تھا۔ امیر زادی لڑکی کا جب انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کی لاش پر لوگوں نے کپڑا ڈال دیا، پھر غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے۔ جب اس کی میت کو وہاں سے اٹھایا غسالہ کے قریب لے گئے تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امیر زادی لڑکی جو تھی، کیونکہ امیر ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چاہنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، کافی سارے لوگ جمع تھے، اور اس امیر زادی کا جب غسالہ نے غسل کرانے کے لیے وہاں سے چادر ہٹائی اس کی میت سے، کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے اور برابر اس کے منہ کو کاٹ رہا ہے۔ اب یہ خوف و ہراس کی کیفیت پورے لوگوں میں پھیل گئی۔ مرد حضرات آگے بڑھے تو باپ نے بھی دیکھا کہ ایک سانپ ہے میری بچی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور وہ برابر میری بچی کا منہ کاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں حکم کریں، ہم اس سانپ کو مار دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ سانپ کوئی عام نہیں ہے کہ تم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھو اور تمہارے خوف سے یہ سانپ بھاگ جائے گا، بلکہ اس مرد نے کہا، اس بچی کے باپ نے کہا کہ یہ سانپ غضب الہی کی ایک جھلک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ غضب معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر اس شخص نے آگے بڑھا اور جا کر سانپ کے ساتھ ایک بات کی، کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تم اس لڑکی کے پاس آئے ہو اور اسے تکلیف دے رہے ہو، لیکن ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں اور اس لڑکی کو غسل دے دیں، اس کی تجہیز و تکفین کر دیں، پھر کیا ہو کہ آپ آ کر اپنے معاملات جو بھی کرنے ہیں اللہ کی طرف سے جو تمہیں حکم ہے وہی کرنا۔ اب جب سانپ نے یہ بات سنی، لوگ بھی دیکھ رہے تھے، وہ سانپ وہاں سے اٹھا اور جا کر مکان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب لڑکی کو غسل دیا گیا، پھر تکفین وغیرہ کے معاملات ہونے لگے، کفن دے دیا گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ جب اس کی چارپائی کو اٹھایا گیا تو فوراً وہ سانپ جھپٹا اور اس لڑکی کے ساتھ لپٹ گیا۔ پھر وہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر وہ آدمی جو تھا اس نے یہ کیفیت دیکھی، دل غمگین تھا، دل میں ایک کیفیت تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں اس لڑکی کو عذاب دے دیا ہے۔ اب لوگوں نے سارے معاملات پورے کر کے جب بچی کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال تھا نا، آیا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس گناہ کی سزا رب نے اس دنیا میں اسے دے دی ہے۔ تو پھر لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ یہ بچی کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس دنیا میں اسے سانپ لپٹا اور سانپ نے اس کے منہ کو کاٹنا شروع کر دیا، اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا کہ میرا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص بولنے لگا، اس لڑکی کا والد بتانے لگا کہ یہ کوئی گناہ نہیں کرتی تھی۔ جی ہاں، آج کی لڑکیاں بھی غور کریں، یہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ نہیں تھی، یہ اکیلی راتیں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گزارتی تھی، یہ آج کے دور کی جو ہمارے ہاں معاملات ہیں ایسے کسی گناہ میں یہ ملوث نہیں تھی۔ اس کے باپ نے بتایا کہ بس نماز کی پابندی کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ نماز قضا کر کے پڑھ لیتی تھی، نماز چھوڑتی بھی نہیں تھی۔ نماز کبھی کبھی قضا کرنے کا اللہ نے عذاب یہ دیا کہ اس دنیا میں اس کے جسم کے ساتھ سانپ لپٹ گیا اور اس نے اس کے منہ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ غور کریں، وہ لڑکیاں غور کریں جو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ غیر اسلامی تعلقات قائم کرتی ہیں، معاذ اللہ لو کے نام پر، فرینڈ شپ کے نام پر زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ الفاظوں میں بولنے پڑتے ہیں کیونکہ آج کل کا معاشرہ اتنا تباہ کن ہو چکا ہے، اتنا تباہ کن ہو چکا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
زنا کو عام کیا گیا، میرا جسم میری مرضی کے بدکار لوگوں نے نعرے لگائے۔ حالت یہ ہے آپ کے سامنے، اور یہاں پر ایک ایسی لڑکی جو صرف کبھی کبھی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی، ہمارے یہاں تو نماز کا تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بچیاں اگر کسی پروگرام میں جا رہی ہیں، کوئی شادی بیاہ کے پروگرام میں جا رہی ہیں، تو وہ پہلے بیوٹی پارلر پہ جاتی ہیں، 25,000 کا، 30,000 کا، 50,000 کا، 70,000 کا بیوٹی پارلر ہو رہا ہے اس کا۔ آگے وہ نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مر جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری خوشیاں عطا کرنے والا میرا مالک ہے، اور میرا مالک جو خوشیاں عطا فرما سکتا ہے وہ غم بھی پہنچا سکتا ہے، اور وہ موت والا ایسا غم پہنچا سکتا ہے جو کسی سے برداشت ہونے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو جو دلہن ہوتی ہے اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ رخصتی کے بعد کوئی اگر نماز قریب ہے تو پڑھ لے، ایسا کوئی تعلق دور دور تک کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا۔ خدا را اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے خوف کو دل میں بٹھائیے، سچی توبہ کیجئے، اور ایسا عزم کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کی عادت بنائیے، نمازیں پڑھیے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس پر رحمت الہی چھماچھم برستی ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اللہ کے تمام اولیاء نے ادا کی، نماز اللہ کے تمام ولیوں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت طہار، خود حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز صرف پڑھی ہی نہیں بلکہ نمازیوں کی امامت بھی فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے صرف صحابہ کی امامت نہیں کرائی نماز میں، امام الانبیاء بھی ٹھہرے ہیں، نبیوں کی بھی امامت میرے آقا نے فرمائی ہے۔ تو اس نماز کے ساتھ ایسی محبت کیجئے کہ اس دنیا میں اس کی برکات یوں ظاہر ہوں کہ آپ زنا نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، رشوت کی طرف نہ جائیں، سود نہ کھائیں۔ یہ سارے معاملات اگر ان معاملات میں کسی کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں لڑکے معاذ اللہ عجیب و غریب معاملات میں ہیں، واٹس ایپ پر بھی گناہ، فیس بک پر بھی گناہ، اور ٹویٹر پر بھی گناہ، پتہ نہیں کہاں کہاں گناہ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے حیا کریں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے۔